السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ ہم سب کے علم میں یہ بات ہے کہ یو جی سی نیٹ دسمبر امتحانات قریب ہے، یا یوں کہا جائے یو جی سی نیٹ دسمبر امتحان کے لیے محض 3 مہینے ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں۔ تو اس 3 مہینے میں ہم پوری قوت، توانائی اور یکسوئی کے ساتھ محنت کریں گے تاکہ اچھے سے اچھے نمبرات کے ساتھ اس امتحان میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ تو آئیے آج ہم سبجیکٹ اردو کا یونٹ 1 پڑھتے ہیں۔ جب ہم یونٹ 1 پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے تاریخ زبان اردو ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ تاریخ زبان اردو کے تحت مختلف عنوان ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ ان سارے عنوان کو ہم یکے بعد دیگرے تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم تو یہ دیکھیں گے کہ اردو کے ابتدا کے بارے میں مختلف نظریات کیا ہے، اس کے مختلف اقوال کیا ہیں، الگ الگ لوگوں نے، الگ الگ شعراء نے اردو کی ابتدا کے بارے میں، اوریجن آف اردو کے بارے میں کیا کہا ہے اور ان کا کون سا نظریہ قابل قبول ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھنے سے پہلے ہم ان مختلف عنوان پر بھی ایک سرسری نظر ڈال دیتے ہیں۔ جو سب سے پہلا ہوگا اردو کے ابتدا کے بارے میں مختلف نظریات، دوسرا ہوگا ہند آریائی کی مختصر تاریخ، ہند آریائی کی مختصر تاریخ، دوسرا ہم دیکھیں گے پراکرتک ابھرنش، تیسرا ہم دیکھیں گے کھڑی بولی کے اوصاف، کھڑی بولی کے اوصاف۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے اردو کا ابتدائی زمانہ۔ کیا دیکھیں گے؟ اردو کا ابتدائی زمانہ۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے اردو ساخت کے بنیادی عناصر، اردو ساخت کے بنیادی عناصر۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے دکنی اردو کے لسانی خصوصیات، دکنی اردو کے لسانی خصوصیات۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے اردو کے لسانی انفرادیت، اردو کی لسانی انفرادیت۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے اردو صوتیات، اس کے بعد ہم دیکھیں گے اردو مارفیمیات، اردو مارفیمیات۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے اردو نحویات، اس کے بعد ہم دیکھیں گے اردو معنویات۔ ہمیں یہ بات سمجھتے چلنا چاہیے کہ یہ سارے کے سارے جو ٹاپک ہیں وہ تاریخ زبان اردو کے تحت آتے ہیں، جو یو جی سی کے نصاب میں شامل ہیں۔ تو ہم ان سب پہ نظر ڈالیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اردو کے ابتدا کے بارے میں مختلف نظریات کو پڑھ لیتے ہیں اور ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات اور بھی ہم کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جب بھی ہم یو جی سی نیٹ کی پریویس ایئر کوشچن پیپر پر نظر ڈالتے ہیں یا اس کا تجزیہ کرتے ہیں یا اس کا اینالائسس کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں مختلف شعراء، مختلف ادیب کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات پر بھی کوشچن سوالات بنتے ہیں۔ تو ہمیں ان کو بھی یاد کر کے چلنا ہے اور ان کی بھی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کو پڑھتے ہوئے چلنا ہے، ان کو ذہن نشین کرتے ہوئے چلنا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم محمد حسین آزاد کو دیکھتے ہیں تو ان کی تاریخ پیدائش کو دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ 1830، اور ان کی تاریخ وفات کیا ہے؟ 1910۔ پھر ہم دیکھتے ہیں محمود شیرانی کو، تو ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ 1880 میں پیدا ہوئے اور ان کی تاریخ وفات کیا ہے؟ 1996۔ پھر ہم دیکھتے ہیں نصیر الدین ہاشمی کو، تو ان کی تاریخ پیدائش ہے 1895 اور ان کی تاریخ وفات ہے 1964۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مسعود حسین خان کو، ان کی تاریخ پیدائش ہے 1919، ان کی تاریخ وفات ہے 2010۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سید سلیمان ندوی کو، ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ 1884 اور ان کی تاریخ وفات ہے 1953۔
اس کے بعد شوکت سبزاوری کو دیکھتے ہیں، تو ان کی تاریخ پیدائش ہے 1908 اور ان کی تاریخ وفات ہے 1973۔ عزیز طلبہ، اگر آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں یا اسے اپنے کاپی میں نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ سب سے قابل قبول نظریہ اوریجن آف اردو کی ابتدا کے بارے میں کیا ہے، جو سب سے زیادہ رائج ہے، جن کے نظریات کو سب نے قبول کیا ہے اور جنہوں نے سارے نظریات کی تنقید کے بعد ایک قابل قبول نظریہ اپنا پیش کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے نام آتا ہے مسعود حسین خان کا۔ تو اب ہم مسعود حسین خان کے نظریے کو دیکھیں گے، ان کے دلائل کو دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد جو دیگر ہیں ان کے بھی نظریے، ان کے دلائل کو ہم پڑھیں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے، جو ہمارے UGC نیٹ کے پیپر میں پوچھے جاتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، جب ہم مسعود حسین خان کے نظریے کو پڑھتے ہیں یا جب ان کو نظریے کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے اردو کی ابتدا کا سراغ پانے کے لیے دہلی اور نواح دہلی کی بولیوں کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شہر دہلی 4 بولیوں کے سنگم پر واقع ہے۔ شہر دہلی کتنی بولیوں کے سنگم پر واقع ہے؟ 4 بولیوں پہ۔ وہ 4 بولیاں کون کون سی ہیں؟ پہلا ہے ہریانوی، دوسرا ہے کھڑی بولی، تیسرا ہے برج بھاشا، چوتھا ہے میواتی۔ اب یہ بولی کہاں جاتی ہے؟ تو ہریانوی کہاں بولی جاتی ہے؟ دہلی کے شمال مغرب میں۔ ہریانوی بولی جاتی ہے دہلی کے شمال مغرب میں۔ کھڑی بولی بولی جاتی ہے جمنا اور دہلی کے شمال مشرق میں بولی جاتی ہے، جسے دوآبہ گنگ جمن بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد برج بھاشا کو دیکھیں تو برج بھاشا دہلی کے جنوب مشرق میں بولی جاتی ہے، اور میواتی کو دیکھیں تو میواتی جو ہے دہلی کے جنوب مغرب میں راجستھانی کی ایک بولی ہے جس کا چلن ہے۔ یعنی مسعود حسین خان کے مطابق، ان کے نظریے کے مطابق ان 4 بھاشا کا اثر اردو پر پڑا ہے اور ان 4 بولیوں سے ہی اردو نکلا ہے۔ مسعود حسین خان کے مطابق ان 4 بولیوں کے اثرات مختلف زمانوں میں پڑتے رہے ہیں۔ ہریانوی نے قدیم اردو کی تشکیل میں حصہ لیا، یعنی قدیم اردو کی اس کے بناوٹ میں، اس کے ساخت میں ہریانوی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، یہ مسعود حسین خان کہتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کھڑی بولی، کھڑی بولی نے جدید اردو کا ڈول تیار کیا، مسعود حسین خان کا کہنا۔ پھر وہ برج بھاشا کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں برج بھاشا نے اردو کا معیاری لب و لہجہ، برج بھاشا نے کیا کیا؟ اردو کا معیاری لب و لہجہ متعین کرنے میں مدد دی ہے۔ اس کے بعد وہ میواتی کے بارے میں کہتے ہیں کہ میواتی نے قدیم اردو پر اپنے بعض اثرات مرتسم کیے ہیں۔ یعنی مسعود حسین خان کے نظریے کو پڑھ کے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں دہلی اور نواح دہلی، دہلی اور نواح دہلی کو وہ اصل سرچشمہ اور منبع کہتے ہیں اردو کے ابتدا کے بارے میں۔ لیکن وہ ساتھ میں یہ بات بھی کہتے چلتے ہیں کہ اردو کی ابتدا جو ہے یہ ہو تو گئی ہے، لیکن اس وقت تک ممکن نہ ہو سکے جب تک کہ محمد شہاب الدین گوری، محمد شہاب الدین گوری 1193، جب تک انہوں نے دلی کو فتح نہیں کیا ہے تب تک یہ چیز ممکن نہ ہو سکے۔ یعنی لب و لباب یہ ہے کہ مسعود حسین خان نے اپنا نظریہ تو پیش کر دیا، لیکن نظریہ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ محمد شہاب الدین گوری 1193 عیسوی میں جب دلی کو فتح کیا ہے، اس کے بعد یہ سارے اثرات اردو پر پڑے ہیں اور اردو ایک بولی کی شکل میں ہمارے سامنے نکل کر آئی ہے۔ مسعود حسین کے بعد اب ہم محمد حسین آزاد کے نظریوں کو دیکھیں گے۔ محمد حسین آزاد کا نظریہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اردو کا ابتدائی سرچشمہ، ہم بات کر رہے ہیں اردو کا ابتدائی نظریے میں، مسعود حسین خان نے اپنا نظریہ کیا دیا؟ دہلی اور نواح دہلی، دہلی اور نواح دہلی۔ اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں محمد حسین آزاد کو۔ تو محمد حسین آزاد جو اپنا نظریہ دے رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اردو کے ابتدائی کا سرچشمہ برج بھاشا۔ محمد حسین آزاد نے اردو کا ابتدائی سرچشمہ کسے قرار دیا؟ برج بھاشا کو قرار دیتے ہوئے انہوں نے اپنی تصنیف آب حیات کے آغاز میں لکھا ہے۔ آب حیات کب لکھی گئی ہے؟ آب حیات لکھی گئی ہے 1880 میں، یعنی ان کی ایک تصنیف ہے جو 1880 میں لکھی گئی ہے۔ اس میں انہوں نے ان کے آغاز میں لکھا ہے کہ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے اور برج بھاشا خاص ہندوستانی زبان ہے۔ محمد حسین آزاد کا دوسرا خیال یہ بھی ہے کہ اردو شاہجہاں کے عہد میں تکمیل پہنچی۔
اس کے بعد اب ہم حافظ محمد شیرانی کے نظریوں کو دیکھتے ہیں۔ حافظ محمد شیرانی کا نظریہ کیا کہتا ہے کہ اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے، اور چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے دہلی جاتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ وہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں۔ یعنی حافظ محمد شیرانی کہتے ہیں کہ مسلمان جب ہندوستان آئے تو وہ پنجاب کے راستے سے ہو کر کے آئے ہوں گے، اور پنجاب میں انہوں نے کچھ دیر قیام بھی کیا ہوگا کچھ وقت، ان قیام کے دوران ان کی زبانوں پہ وہاں کی زبانوں کا اثر پڑا ہوگا، اور وہ پنجابی زبان لے کر کے جو ہے ہندوستان آئے ہیں، اس وجہ سے اردو پر پنجابی کا اثر ہے، اور ان کا نظریہ ہے کہ اردو پنجاب سے پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنی ایک تاریخی دلائل بھی دیتے ہیں، ان تاریخی دلائل میں کہتے ہیں کہ ان کی تذکیر و تانیث، پنجابی زبان جو ہے اس کی تذکیر و تانیث یعنی سنگولر اور پیولر، اور جیسے اردو کی تذکیر و تانیث ہے سنگولر اور پیولر، اور جمع اور افعال کی تصریف کا اتحاد اسی ایک نتیجہ کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اردو اور پنجابی کی ولادت گاہ ایک ہی مقام ہے، دونوں ایک ہی جگہ تربیت پائی ہے، اور جب سیانی ہو گئی یعنی جب جوان ہو گئی، بڑی ہو گئی، تب ان میں جدائی واقع ہو گئی۔ انہوں نے یہ ساری باتیں اپنی کتاب پنجاب میں اردو اسی میں لکھی ہے، جو کتاب ان کے شائع ہوئی ہے سن 1928 میں۔ اس کے بعد ہم نصیر الدین ہاشمی کو دیکھتے ہیں۔ نصیر الدین ہاشمی کا نظریہ کیا کہتا ہے کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی۔ اب اردو دکن میں پیدا ہوئی، اس کے پیچھے نصیر الدین ہاشمی یہ دلیل دیتے ہیں کہ اردو ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی میل جول سے پیدا ہوئی ہے۔ جب مسلمانوں نے مدتوں دکن میں بود و باش کی، یعنی جب دکن میں مدت رہائش کی، تو ظاہر ہے کہ ایک خاص زبان کا پیدا ہونا ضروری تھا جو دونوں غیر قوموں کے تبادلہ خیال کا ذریعہ ہوئی۔ یہ نظریہ، یہ خیال نصیر الدین ہاشمی کا ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سید سلیمان ندوی کا نظریہ کیا ہے۔ سید سلیمان ندوی کہتے ہیں کہ اردو کی جائے پیدائش سندھ قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اردو سندھ سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کے پیچھے وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ کیونکہ مسلمان سب سے پہلے سندھ میں داخل تھے، چونکہ عربوں کا مقصد سیر و تفریح نہیں بلکہ تجارت کو فروغ دینا تھا، اور بعد میں اشاعت دین بھی ان کا مقصد بن گیا۔ یعنی جب عرب بھارت میں آئے تو وہ صرف گھومنے ٹہلنے کی وجہ سے نہیں آئے تھے، بلکہ ان کا مقصد تجارت کو فروغ دینا تھا، ان کا مقصد بزنس کرنا تھا، ویاپار کرنا تھا۔ بعد میں ان کا مقصد اشاعت دین ہو گیا، یعنی دین کی تبلیغ کرنا، دین کو پھیلانا بھی ہو گیا۔ اس وجہ سے عرب اور مقامی باشندوں کے درمیان میل جول ہو گئے اور سماجی روابط بھی بڑھ گئے۔ جب میل ملاپ ہو جائے گا کسی دو قوموں میں، اور جو سماجی روابط بھی آپس میں بڑھ جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا زبان اور عربوں کی جو زبان تھی دونوں میل کھائے گی، دونوں کو ایک دوسرے کے اثرات قبول کریں گے، اور ان اثرات کے عوض میں اردو کی قدیم شکل کی ابتدا ہوئی۔ یہ خیال سید سلیمان ندوی کا ہے۔ اس کے بعد اب ہم شوکت سبزاوری کو دیکھتے ہیں۔ شوکت سبزاوری کا نظریہ اردو کی ابتدا کے بارے میں کیا ہے؟ وہ اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں جس کے مطابق اردو ہندوستانی یا کھڑی بولی سے ترقی پا کر بنی ہے، جو دہلی اور میرٹھ کے نواح میں 11ویں صدی عیسوی میں بولی جاتی تھی۔ وہ کھڑی بولی اور ہندوستانی کو ایک ہی زبان تصور کرتے ہیں اور اردو کو اسی کا ادبی شکل مانتے ہیں۔ یعنی شوکت سبزاوری کہتے ہیں کہ 11ویں صدی عیسوی میں جو زبان بولی جاتی تھی یعنی کھڑی بولی اور ہندوستانی کو وہ ایک ہی زبان تصور کرتے ہیں اور اردو کو اسی کا ادبی شکل مانتے ہیں۔ شوکت سبزاوری کی ایک تصنیف ہے داستان زبان اردو، جو کہ 1961 میں شائع ہوئی ہے۔ اردو کے ابتدا، اس کے مولد و منشا کے اوپر انہوں نے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے اور تفصیلی بحث بھی کی ہے۔ ان کا ایک اور نظریہ یہ ہے کہ اردو ہریانوی زبان کو بھی اردو کا مسکن قرار دیا ہے۔